بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ یہ جو سوال ہے کہ آپ نے تحفہ قادیانیہ کے عنوان سے جو کتاب لکھی ہے اس کا مختصر تعارف کرا دیں، اس کے ابواب کا ایک خلاصہ بیان کر دیں۔ جی، یہ تحفہ قادیانیہ جو ہے یہ 886 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے جو ہے 16 چیپٹرز ہیں، 16 ابواب۔ پہلا باب جو ہے قادیانی اور مراق، یعنی مراق ایک بیماری ہے کہ جس کو جو ہے ہو تو وہ کبھی کچھ بات کرتا ہے، کبھی کچھ باتیں کرتا ہے، عجیب سی باتیں، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا بات کی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کو طب والے اچھی طرح جانتے ہیں، حکمان نے اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، اور اتفاق سے مرزا صاحب بھی اسی چیز کا اقرار کریں کہ مجھے جو ہے مراق کی بیماری ہے، تو اس کی وضاحت ہم نے اس کی کتابوں سے جو ہے بیان کر دی، تاکہ جو مرزا صاحب کے فالوور ہیں وہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو خود کہہ رہا ہے کہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری جو ہے ترقی کرتی ہے، اور جو ہے پاک پیغمبر نے بقول ان کے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو اس طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں۔ کون لکھ رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دڑ کی اور ایک نیچے کے دڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول، یعنی ان کو شوگر بھی تھی اور مراق کی بیماری تھی۔ یہ ان کو مرزا صاحب کو جو ہے یہ معاملہ تھا، اور اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں، مرزا صاحب نے جو ہے بیان کیا تھا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تھے نا، بائبل سے جو ریفرنس دیتے ہیں، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ یہ بات جو ہے عیسائیوں نے جو یہ بات کہہ کر پیچھا چھوڑایا کہ فلاں عورت یا مرد کے روبرو یسوع لعنت کے دنوں کے بعد آسمان پر چلا گیا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے مرزا صاحب لکھتے ہیں مگر یہ بات یا تو بالکل جھوٹا منصوبہ اور یا کسی مراقی عورت کا وہم تھا۔ اب میرا قادیانیوں سے سوال تھا اور ہے بھی کہ مرزا صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ جس عورت نے تیسرے دن دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر سے نکل کر آسمان پر چلے گئے، اس کو یہ جھوٹا منصوبہ یا کسی مراقی عورت کا وہم قرار دے رہے ہیں؟ تو یہ مراقی عورت کا وہم کا کیا مطلب؟ مرزا صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ صدیوں پہلے اس عورت نے دیکھا کہ ایسا واقعہ ہوا تھا، تو مرزا صاحب تو آئے 14ویں صدی میں، ان کو کیسے پتہ چلا کہ اس عورت کو مراق تھا؟ اب وضاحت قادیانی حضرات ہی کریں کہ مراق ہوتا کیا ہے۔ مرزا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا اس لیے اس نے ایسی بات کر دی، تو یہ میرا کوشچن تھا، اور اس پر میری پال ٹاک پر جو ہے قادیانی مبلک سے جو گفتگو بھی ہوئی ہے، مگر فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی قادیانی سے اس ٹاپک پر گفتگو ہوئی ہو مراق کے اوپر۔ وہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس اس کا اپنا گفتگو کا، تو ریکارڈڈ جو میٹر انشاءاللہ کبھی آ جائے گا۔ تو میرا کوشچن یہی تھا اور آج بھی ہے کہ یہ ایک ڈیزیز ہے، خواہ کسی فیمیل کو ہو خواہ میل کو ہو، خواہ کسی عورت کو ہو خواہ مرد کو، ڈیزیز تو سیم ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ آپ جو ہے ایک عورت کو تو تسلیم کر لیں کہ اس کو مراق تھا، اس کی بات پر آپ اعتبار نہ کریں، اور وہی اگر ڈیزیز مراق جو ہے ایک مرد کو ہو، جیسے مرزا صاحب فرماتے ہیں زیادہ جاگنے سے میری مراق کی بیماری جو ہے ترقی کرتی جا رہی ہے، اور مجھے 2 بیماریاں، ایک اوپر کے دڑ کی ایک نیچے کی، اوپر والی مراق ہے، تو مرزا صاحب فرما رہے ہیں مجھے مراق ہے۔ تو اب آپ مرزا صاحب کی بات پر کیسے یقین کر لیں جبکہ ان کو بھی مراق ہے بقول ان کے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو اس طرح میرے خیال میں نے یہ جو تحفہ قادیانیہ میں پہلا چیپٹر ہی مراق رکھا ہے، قادیانی اور مراق۔ اس کو قادیانی حضرات دیکھیں، غور و فکر کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ مراق کا مریض ہے، پیشنٹ ہے، تو وہ جو ہے آگے جتنی باتیں کر رہا ہے تو اس پر آپ کیسے اعتبار کر رہے ہیں، جیسا کہ اس عورت کی بات پر اعتبار نہیں کیا جو مرزا صاحب نے بیان کیا کہ اس کو مراق تھا، مراقی عورت کا وہم تھا۔ تو اب یہ نبوت کے معاملے اور ایسے معاملے تو مرزا صاحب کو کیا وہم نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال ہے، کیونکہ یہ ان کو مراق ہے، وہ بقول ان کے۔ دوسرا چیپٹر تھا قادیانی اور تضاد بیانی، یعنی اس میں مرزا صاحب کے ہم نے جو کنٹراڈکشن تضادات جو ہیں وہ جمع کر دیے کہ کہیں مرزا صاحب کچھ فرماتے ہیں کبھی کچھ فرماتے ہیں، تو اس طرح جو ہے مرزا صاحب کی کہانی انہی کی زبانی جو ہے ہم نے دکھلا دی کہ بھی یہ مرزا صاحب جو ہے بارہا مرتبہ اتنا کچھ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کچھ، تو یہ آپ حضرات خود ہی اس پر غور و فکر کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو یہ چیپٹر جو ہے ہم نے جو ہے بیان کر دیا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا چیپٹر ہے اس کا قادیانی اور گورنمنٹ برطانیہ۔ برطانیہ گورنمنٹ انگریز کا خود کاشتہ پودا مرزا صاحب نے لکھا ہے اپنے جماعت کو، اپنے آپ کو، کہ وہ خود
جو ہے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اور مرزا صاحب اسی کردار کو گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بقول ان کے جی۔ تو یہ سلسلہ، اور اسی طرح انہوں نے چوتھا چیپٹر ہے قادیانی اور جہاد کو انہوں نے حرام قرار دیا تو اس کو بیان کیا، اور پانچواں چیپٹر ہے مباہلہ، قادیانی اور مباہلہ، یعنی آپ جانتے ہیں مرزا طاہر صاحب نے ڈونگر چایا تھا کہ آؤ جی سائن کر دو بس مباہلہ ہو جائے گا، تو ہم نے بیان کیا کہ یہ سائن والا مباہلہ نہیں ہے، میدان والا مباہلہ ہے، جیسا کہ مرزا صاحب نے کیا تھا۔ تو آپ میدان میں آؤ، اور وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے لاہور یادگار کہ ہاں جو ہے وہاں پر بھی جو ہے طاہر القادری صاحب انتظار کرتے رہے کہ مرزا طاہر صاحب ادھر آؤ کرو مباہلہ۔ یو کے میں مولانا منظور چنوٹی صاحب چلے گئے کہ آؤ بھی ادھر کرو مباہلہ، مگر وہ نہیں آئے تھے میدانی مباہلے میں۔ تو پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ میدانی مباہلہ ہے یا لندنی مباہلہ ہے، تو قادیانیوں اس پر غور کرو کہ تمہارا جو اپنا خلیفہ ہے چوتھا وہ کیوں جو ہے میدانی مباہلے سے بھاگ رہا ہے، تو اس کو ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا۔ اور چھٹا چیپٹر ہے قادیانی اور پیش گوئیاں، کہ مرزا صاحب نے جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں تو وہ جو ہے اس کو بیان کیا، وہ پوری نہیں ہوئی، اور یہ سلسلہ جو ہے اس میں موجود ہے۔ ساتواں چیپٹر جو قادیانی اور حیضہ، کہ مرزا صاحب کو سڈنلی حیضہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے تھے کالرا۔ تو یہ قادیانی اور خاص طور پر مرزا صاحب کے جو پوتے تھے مرزا طاہر صاحب، وہ کہتے تھے نہیں اس کی اسٹومک کی کوئی ڈیزیز تھی، تو ہم نے ثبوت فراہم کیے، تحریریں فراہم کی، اور خود جو ہے حیات ناصر کا پیج لگایا جو تبابل چھپا تھا قادیان سے، مرزا صاحب کے خسر نے واضح طور پر بیان کیا کہ جس رات جو ہے مرزا صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو مجھے بلایا گیا اور میں وہیں پر تھا، تو مجھے مخاطب کر کے مرزا صاحب نے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اب مرزا صاحب جو علم طب کو جانتے تھے، سب کا انہوں نے پڑھا ہوا تھا، ان کے والد بھی حکیم تھے، اور انہوں نے آئینہ کمالات اسلام میں جو ہے حیضے کا سے بچنے کے لیے نسخہ بھی لکھا ہوا تھا، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ تو وہ فرمائیں کہ مجھے حیضہ ہو گیا، اور آج بعد میں ڈاکٹر لکھ کے دے دے اس کو حیضہ نہیں ہو، آپ اپنے طبیب حکمت جاننے والے نبی کی بات مانو گے یا ڈاکٹر سے جو ہے نا بچنے والا جو معاملہ ہے آج ذاتی اس سے لکھوا لو، تو جو مرضی وہ لکھ دے اس کی بات آپ مانو گے۔ تو اس طرح دوسرا ہم نے بیان کیا تھا کہ مرزا صاحب کی بیگم اور ان کا بیٹا جو ہے جس کو جو قمر الانبیاء کہتے ہیں، اس نے واضح طور پر بیان کیا تھا کہ اپنی والدہ سے نقل کیا کہ جس رات ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، یعنی اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو ان کو وامٹنگ تھرو آؤٹ جو ہے الٹیاں آ رہی تھیں، بعد میں ان کو ساتھ موشن بھی دست بھی آئے، تو حالت ان کی دگرگوں ہو گئی، اور اس کے بعد صبح 10 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں نے ان کو چیلنج دیا قادیانیوں مرزا صاحب کے ماننے والوں، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو اس ٹاپک پہ، مگر غیر جانبدار لاؤ، کسی طبیب کو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ سکھ ہو، خواہ وہ ایتھیس ہو، لا مذہب ہو، کلمہ گو نہ ہو، چونکہ کلمہ گو ہوگا تم اعتبار ہی نہیں کرو گے کہ اس بندے نے جو ہے نا جان بوجھ کے فیصلہ دیا، وہ جو اردو جانتا ہو اور طبیب ہو، اس کے سامنے میں بھی دلائل رکھوں گا، تم بھی دلائل رکھو، فیصلہ جو ہو تو وہ کرنا، میں ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب کو کالرا تھا، حیضہ ہوا تھا، تم ثابت کرو گے کہ نہیں صرف اس کو اسٹومک کی بیماری تھی، اندازہ لگا۔ جی ہاں، تو فیصلہ جو ہو، مگر آج تک جو ہے قادیانیوں نے وہ جو ہے نہیں تسلیم کیا، یعنی میرا یہ چیلنج ہے، کوئی قادیانی وہ آئے اور ڈھونڈے تو خاکسار حاضر ہو جائے۔ خیر، 8واں چیپٹر تھا قادیانی اور کسوف و خسوف، یہ چاند اور سورج کے گرہن کا معاملہ تھا، وہ بھی ہم نے ثابت کیا کہ جس طرح مرزا صاحب کے دور میں ہوا اس طرح تو پہلے ہوتا رہا۔ انہوں نے دار قطنی کی روایت بیان کی جو اہل سنت کی کتاب سے تھی، اور اہل سنت اس کو حدیث ہی نہیں مانتے، ان کے راویوں کو جو ہے غلط سمجھتے ہیں، تو ہم نے شیعہ سنی کتابوں سے ثابت کیا کہ وہ مرزا صاحب والا جو تھا وہ آج تک ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اس طرح کا جو مرزا صاحب کے دور میں ہوا وہ اس سے پہلے کتنی مرتبہ ہوتا رہا ہے، تو وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے باقاعدہ یہ سارے ریفرنسز دے کے ان کو آئینہ دکھلایا کہ قادیانی اور کسوف و خسوف کا جو چاند سورج گرہن کا مغالطہ دیتے ہیں اس کو ہم نے بے نقاب کیا۔ اور 9واں چیپٹر ہے قادیانی اور توحید، یعنی یہ کس قسم کے اللہ کے قائل ہیں، توحید کا کیا عقیدہ ہے ان کا، وہ ہم نے اس کو خاک صاحب نے بیان کیا 440 صفحے پر یہ ہے۔ اور 10واں چیپٹر جو ہے قادیانی اور نبوت، کہ نبوت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے، 480 صفحے پر۔ اور اسی طرح 11واں چیپٹر جو ہے قادیانی اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ انہوں نے کیا کچھ بیان کیا، پہلے نبوت کے بارے میں استغفر اللہ انہوں نے کیسے کیسے اپنا سلسلے لکھے ہیں وہ بیان کیے۔ اور 12واں چیپٹر ہے قادیانی اور اہل بیت علیہ السلام، اور اہل بیت کی شان میں جو گستاخی کی ہوئی ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، اس چیپٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 561 پیج پر۔ اس طرح 13واں ہے چیپٹر قادیانی اور صحابہ کرام، یعنی 587 صفحہ پر، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو ہے نا قادیانی کہتے ہیں، یہ شیعہ جو ہیں جی صحابہ کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، تو خود دیکھو انہوں نے حدیث حوض نقل کر کے صحابہ کو وہ جہنم میں کون سے تھے
جن کو یہ پہنچا رہے ہیں جہنم میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے اوپر ان کو غبی ہونے کا جو ہے الزام لگا دیا کہ وہ غبی تھے۔ غبی آپ جانتے ہیں کہ ڈل ذہن والے کو کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ کہ حافظہ اچھا نہیں تھا، یعنی یہ خود ہی سب کچھ بیان کر رہے ہیں اور بدنام یہ بیچارے شیعوں کو کر رہے ہوتے ہیں، قادیانی حضرات۔ تو اس لیے قادیانی اور صحابہ کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور 14واں چیپٹر جو ہے قادیانی اور حیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا بڑا مار کا تڑا رہا مسئلہ ہے کہ جب بھی قادیانیوں سے بات کرو تو یہ جو ہے مغالطہ دے کر وہ جی آپ بتاؤ جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا فوت ہے؟ تو ظاہر مسلمان ہوگا، اس کو پتہ بھی نہ ہو کچھ بھی، مگر یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہے اور وہ آئیں گے قیامت سے پہلے، اور وہ آ کر زمین سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور آسمان سے ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وقت نماز جو ہے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر ہم نے قرآن سے جو مرزا صاحب نے اضالہ اوہام میں آیات لکھی تھی اس کا یا عیسیٰ نعمت وفیقہ کا وہ اس کی وضاحت کی، اور دوسری کتاب آیات سے ہم نے اس کا رد کیا، پھر احادیث مبارکہ سے بھی رد کیا اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے واضح کیا۔ تو اس چیپٹر میں 14ویں چیپٹر میں قادیانیوں کا جو عقیدہ تھا حیات عیسیٰ، جو مرزا صاحب 12 سال تک مانتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے براہین احمدیہ میں انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا، قرآن کی آیت سے استنباط بھی کیا۔ 12 سال بعد انہوں نے یو ٹرن مارا کہ نہیں وہ تو فوت ہو گئے، جس نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں، اندازہ لگاؤ جی۔ تو اس کا رد جو ہے ہم نے قادیانیوں کا اس چیپٹر میں دیا 14۔ 15واں چیپٹر ہے قادیانی اور ختم نبوت۔ آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شیعہ سنی تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب جیسے بندے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا، حالانکہ ان کے ہاں اذان جو ہوتی تھی وہ باقاعدہ پاک پیغمبر ہی کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ اس اذان میں جس طرح اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو ہے صدا بلند ہوتی تھی مسلمہ کذاب کی اذان میں، اور اس نے جو ایلچی بھیجے تھے پاک پیغمبر کے پاس کہ میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہوں، یعنی یہ جو قادیانیوں نے مغالطہ دیا نا ذلی بروزی شریعت کے تابع نبی، اس طرح کا یہ مرزا صاحب کو بنا کر جو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ذلی بروزی شریعت کے تحت میں نبی ہوں، تو نئی شریعت لے کر نہیں آیا، یہ مغالطہ دیتے۔ تو اس طرح کا مغالطہ تو پاک پیغمبر کے زمانے میں بھی دیا تھا لوگوں کو۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اگر ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا، مروا دیتا، تمہاری گردنیں جو ہے مروڑ دی جاتی، مگر چونکہ ایلچی کو سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا اس لیے اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ بعد میں ایک کو قتل کر دیا گیا، ایک نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور خود مسلمہ کذاب کا حال کیا ہوا تھا، اس کو قتل کیا۔ اور گویا کہ آج تک جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا امت مسلمان نے اگر گورنمنٹ اسلامی ہے تو اس کو اپنے انجام تک پہنچایا، کیونکہ وہ مرتد ہو جاتا تھا، اور مرتد کی شرعی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ شیعہ سنی کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے، فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا ختم نبوت کا انکار کرنا، اور ہم نے اس کو رد کیا قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، اور مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ سے، آیت خاتم النبیین سے، اور حدیث لا نبی آبادی اور دوسری احادیث مبارکہ سے، اور وہی کا سلسلہ ختم ہے، اور قادیانیوں کے مغالطے کا یہاں پہ جواب دیا جی اس چیپٹر میں 15ویں چیپٹر میں تفصیل اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ 16واں جو ہے چیپٹر قادیانی اور مرتد کی شرعی سزا، یعنی شرعی سزا کیا ہے اگر بندہ اسلام سے پھر جائے، تو اس پہ قرآن سے اور حدیث مبارکہ سے اور فقہ کی مالکی شافعی جعفری یعنی شیعہ سنی تمام کے جو ہے مطابق اہل سنت اور شیعہ کے مطابق جو اگر بندہ اسلام سے پھر جائے تو اس کی سزا جو ہے اس کی وضاحت کر دی گئی اس چیپٹر میں۔ تو اس طرح یہ جو ہے 16 چیپٹرز ہیں، اور اس پر تقاریز لکھی ہوئی ہیں اہل سنت کے اور شیعہ کے جید علماء نے۔ اہل سنت میں سے علامہ اللہ وسایہ جو تحریک ختم نبوت کے مرکزی رہنما اور صدر سے ان کی تقریر ہے اس میں، اور علامہ منظور چنوٹی جو سفیر ختم نبوت کے نام سے مشہور تھے، ان کا جو ہے منظور چنوٹی صاحب کی تقریر اس پر موجود ہے۔ اور اسی طرح عطا اللہ شاہ بخاری جو تھے بہت مشہور، جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر بڑا کام کیا، ان کے بیٹے تھے عطا المحمد، ابھی چند سال ہوئے وہ فوت ہوئے ہیں، تو ان کی اس پہ تقریر موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے شیعہ علماء میں سے علامہ سید حکیم ناصری شاہ صاحب شاگردیز والے علی یونیورسٹی کے جو سربراہ ہیں، ان کی تقریر جس پہ موجود ہے۔ مرحوم مفتی صاحب مجھے کہتے تھے زندگی میں کہ آؤ یہ جو ہے نا میری زندگی میں علی یونیورسٹی سنبھال لو، تو یہ علی یونیورسٹی اور شاگردیز میں تھے، انہوں نے اس پر جو ہے تقریر لکھی تھی۔ اور آیت اللہ شیخ محمد سنجفی المعروف ڈکو صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر تقریر لکھی، اور علامہ قاضی نیاز حسین جامع المنتظر کے جو تھے ابھی 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اس پر تقریر لکھی ہے۔
تو اس طرح یہ جو ہے تحفہ قادیانیہ کا جو ہے 886 صفحات پر مشتمل یہ نسخہ میرا۔ جی دوسرا سوال کہ اہل بیت علیہ السلام واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام پر مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتب میں کیا کہتے ہیں؟ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے؟ دیکھیں محترم، اس کا اگرچہ میں نے مختصراً جو ہے وضاحت کر دی تھی اپنے تحفہ قادیانیہ کے پیج 561 پر، اور ساتھ اس کی کتابوں کے عکس بھی لگا دیے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پڑھتا جا تو شرماتا جا۔ خیر یہ وہیں سے میں جو ہے دوہرا دیتا ہوں، اور آج تک یہ مرزا صاحب کے جو فالوور ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، نہ دے سکتے ہیں، کس منہ سے وہ جواب دیں گے؟ تو بہرحال دیں تو اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کو مزید ان کے موقع کا پتہ چل جائے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے، یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں یہی ہیں پنجتن جن پر بنا ہے۔ یہ در زمین جو ہے اردو والا حصہ پیج 45 ہے، لائن نمبر 12 سے 13 تک، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا نقل کفر نباشد جو ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں آنکھیں پھوٹ جائیں، زبان جل جائے، یہ الفاظ ہم مجبوراً بول رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اور لکھا بھی مجبوراً تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے مرزا صاحب کے ماننے والے کس طرح مغالطہ دیتے ہیں، ان کے نزدیک شان اہل بیت علیہ السلام جو ہے کس طرح بیان ہوئی ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، ایک فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ ہے جو آج سے 30 برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع کیا گیا، جس میں دیکھا تھا کہ حضرت پنجتن سید الکونین حسنین فاطمہ زہرا اور علی رضی اللہ عنہ عین بیداری میں آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کمال محبت اور مادرانہ عطوفت کے رنگ میں اس خاکسار کا سر اپنی رہن پر رکھ لیا۔ تحفہ گولویہ پیج جو ہے 19 تباہل کا روحانی خزائن والیوم 5 پیج 550 لائن نمبر 2 سے لے کر 4 تک، طبع لندن۔ آئینہ کمالات اسلام پیج جو ہے 550، براہین احمدیہ ساسوم پیج 504، تباہل روحانی خزائن والیوم 1 پیج 599 لائن نمبر 8 سے لے کر 11 تک، اور روحانی خزائن کی والیوم 17 پیج 118 لائن نمبر جو ہے 1 سے لے کر 5 تک، طبع لندن۔ اور ایک غلطی کا ازالہ جو ہے اس میں جو ہے پیج 9 ہے، حاشیہ تباہل ہے، اور روحانی خزائن کا والیوم 18 ہے اور پیج 213 ہے، اور لائن نمبر 20 سے لے کر 22 تک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں کس طرح نعوذ باللہ انہوں نے لکھا، بیان کیا، 12 مرتبہ یہ لکھا جملہ، استغفر اللہ، کہ ان کا سر جو ہے ان کی مرزا صاحب کی گود میں، استغفر اللہ۔ خیر مرزا صاحب اور جگہ پر کیا کچھ لکھ رہے ہیں میں جلدی بیان کروں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس مرزا صاحب نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا ہے، میں کہتا ہوں اور میرا خدا ان قریب ظاہر کر دے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو جناب حسنین علیہ السلام سے افضل سمجھتے تھے۔ یہ اعجاز احمدی زمیمہ نزول المسیح پیج 52، تباہل روحانی خزائن والیوم 19 پیج 164 لائن نمبر 3 اور 4، طبع لندن کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مولا حسین کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ میں سچ کہتا ہوں آج تم میں ایک یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ یہ داخل بلا پیج 13، تباہل روحانی خزائن والیوم 18 پیج 233 لائن نمبر 6 سے لے کر 7 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر لکھ رہے ہیں مرزا صاحب، اور میں یعنی خود وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، بس فرق کھلم کھلا اور ظاہر ہے۔ اعجاز احمدی پیج 81، تباہل اور روحانی خزائن والیوم 19 صفحہ 193 لائن نمبر 17 اور 18۔ اسی طرح دوسری جگہ پر وہ لکھتے ہیں، استغفر اللہ، کیا کیا جائے، بہرحال نقل کو کرنا باشد، تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس، ذرا غور فرمائیں، نقل کفر نباشد کیا لکھ رہے ہیں مرزا صاحب، بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈیر ہے۔ یہ اعجاز احمدی صفحہ 82 لائن نمبر 4 سے 6 تک، اور یہ جو ہے روحانی خزائن، یہ اعجاز احمدی جو ہے تباہل جو ہے پیج اس کا 82 ہے، لائن نمبر جو ہے 4 سے 6 تک ہے،
اور روحانی خزائن میں جو چھپی ہے والیوم 19 میں، اور پیج جو ہے 194 ہے، لائن نمبر 13 سے لے کر 16 تک، طبع لندن۔ پھر مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کربلا سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم، یعنی میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا ہوں اور 100 حسین میرے گریبان میں ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ یہ نزول المسیح میں پیج 99 تبابل اور روحانی خزائن والیوم 18 پیج 477 لائن نمبر 13 پر۔ اور اس کا عکس بھی ہم نے، یعنی تمام یہ جتنی تحریریں چیپٹر کے آخر میں ہم نے فوٹو عکس دے دیے ہیں تاکہ وہ پڑھتا جا تو شرماتا جا، تاکہ یہ مرزا صاحب کے فالوور یہ نہ کہیں جی اصل کتاب میں نہیں ہے، کہاں ہے، مولویوں نے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کو زحمت نہ کرنی پڑے، وہ صفحے کا عکس لگا دیا تحریر کا۔ اب آسان ہے کہ ان کی جو ہے ویب سائٹ پہ جائیں تو دیکھ لیں، اگر نہ ملے تو پھر میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے پاس سارا یہ سیٹ موجود ہے، روحانی خزائن کا جو ہے 23 جلدوں کا یہ جو ہے، جس میں 84 کتابیں موجود ہیں، ملفوظات کی 10 جلدیں الگ موجود ہیں، مجموعہ اشتہارات 3 جلدیں الگ موجود ہیں، اور بھی کتابیں موجود ہیں، تو میں اصل کتابوں کے ہی فوٹو دیے ہیں، یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، اور اس کلام کی تشریح کرتے ہوئے مرزا صاحب فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے اور وہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے، ایسا کوئی الہام حسین کا تو پیش کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں بطور نظر کہ میں اگر مان لوں کہ حسین کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا مکالمہ ویسا ہی تھا جیسے میرے ساتھ ہے، تو پھر ان کے الہامات کا اور میرے الہامات کا مقابلہ کرو اور دیکھو کہ بڑھ چڑھ کر کس کا کلام ہے۔ یہ روحانی خزائن نمبر 2 جو ملفوظات کے نام سے مشہور ہے، والیوم 3 پیج 284 سے لے کر 321، والیوم 6 پیج 283 اور والیوم 7 پیج 82 طبع لندن، جو 10 جلدی سیٹ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر مرزا صاحب نے وہ فرماتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یعنی عبداللطیف کی سنگساری، یہ عبداللطیف تھا جو اپنا افغانستان میں تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا، مرزا صاحب کو نبی مانتا تھا، بعد میں اس حکومت نے علماء سے فتاوے لے کر اس کو مرتد کی شرعی سزا کے طور پر سنگسار کر کے مار دیا تھا، یعنی سنگساری کے ذریعے۔ مرزا صاحب اس کو کس طرح کی شہادت قرار دیتے ہیں یہ سنیں، کیونکہ آپ نے سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، تو اب یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں پہلے تو انہوں نے اہل بیت کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا، مولا حسین کے بارے میں کیا بیان کیا، وہ تھوڑا سا جان چکے، اب ان کی شہادت کے بارے میں دیکھیں یہ کس طرح مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو یعنی عبداللطیف کی سنگساری کا واقعہ، ان کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، کیونکہ وہ تو مقید نہ تھے اور نہ ان کو زنجیریں ڈالی گئی تھیں، صرف ایک قسم کا جنگ تھا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ فوج تھی، اور اگر ان کے آدمی مارے گئے تو ان کے آدمیوں نے بھی یزید کے آدمیوں کو مارا، اور نہ جان بچانے کا کوئی موقع ان کو ملا۔ مگر یہاں عبداللطیف صاحب مقید تھے، زنجیروں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں پڑی ہوئی تھی، زنجیریں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں پڑی ہوئی تھی، مقابلہ کرنے کی ان کو قوت نہ تھی، اور بار بار جان بچانے کا موقع دیا جاتا تھا۔ یہ اس قسم کی شہادت، سنو آپ مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ اس قسم کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ اس کی نظیر 1300 سال میں ملنی محال ہے، 1300 سال میں ملنی محال ہے۔ کس طرح کی؟ جس طرح عبداللطیف کو مارا گیا، اندازہ لگاؤ، حالانکہ دیکھتے نہیں کہ سنگسار کتنے ہوئے آج تک، ہاں جی، خود پاک پیغمبر کے زمانے میں جو ہے سنگساری کی سزا پر عمل ہوا، بعد میں آج تک ہوتا آ رہا ہے، تو یہ مولا حسین کی شہادت کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ بہرحال یہ بیان کر رہا ہے۔ پھر اپنا ایک اور جگہ پر مرزا صاحب فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، یہ ملفوظات والیوم 8 پیج 11 لائن نمبر 18 سے 19 تک، ہاں جی۔ اور مولا علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس یعنی اس مرزا غلام احمد قادیانی اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو، یعنی مردہ علی یعنی مولا علی کے بارے میں مردہ علی کی تلاش کرتے ہو، اندازہ لگاؤ۔ یہ الحکم والیوم 4 پیج جو ہے نا والیوم 4 ہے، الحکم کی جلد 4 نمبر 41 صفحہ جو ہے فرسٹ ہے، اور 102 ہے نومبر 19 کا، اور ملفوظات جو ہے یہ 10 جلدی جو سیٹ ہے اس کی والیوم 2 ہے، پیج 142 ہے، اور سطر جو ہے یہ 15 16 یعنی 15 اور 16۔ استغفر اللہ۔ پھر ایک اور جگہ پر مرزا صاحب لکھتے ہیں غرض چونکہ وہ عبداللطیف یعنی وہ جو ہے نا کس کا ذکر کر رہے ہیں، عبداللطیف کا، وہ مرحوم سید الشہداء اپنی صحت نیت سے حج نہ کر سکا، یعنی عبداللطیف کو جو سنسار ہوا تھا اس کو اس نے سید الشہداء قرار دے دیا،
مرزا صاحب نے. یہ کہاں پہ؟ تذکرۃ الشہادتین پیج 47. حوالہ یاد رہے گا نا، پاکستان 1947 میں مارچ وجود میں آئے، تو یہ پیج 47 تبابل. اور روحانی خزائن کی والیوم جو ہے 20 ہے، پیج 49 لائن نمبر 17 پہ. تو اس طرح یہ مرزا صاحب کے جو ہیں فالوور، ان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے بارے میں اور ان کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بارے میں کیسے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر سال محرم گزرتا ہے، کبھی ان کے خلیفہ کا جو خطبہ جمعہ سنتے ہو آپ اور دروس سنتے ہو، کیا 10 دن محرم کے دوران کبھی خطبہ جمعے میں دیکھا انہوں نے شہادت حسین بیان کی ہو، جس طرح امت مسلمہ اپنے اپنے عقیدت کے حساب سے بیان کرتے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں؟ میرے قادیانیوں سے بات ہوئی ادھر، تو اسی طرح مسلمان کہنے لگے کہ کیا یہ کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ ہاں یہ قادیانی صاحب یہ جناب یہ کرتے ہیں. یہ کس طرح کرتے ہیں کہ 100 حسین جو ہے میرے گریبان میں، تو جس کے گریبان میں 100 حسین ہوں گے وہ کس طرح کے وہ سلسلے بیان کریں گے. اور عبداللطیف کی جو ہے نا سنساری کو کہتے ہیں وہ سید و شہداء ہے، ان سے بڑھ کر امام حسین سے شہادت ہے، اور وہ جو ہے نا ایسی نظیر کہیں سے ملتی نہیں 1300 سال سے. تو امام حسین کے تو ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے، تو اس کے تو بندھے ہوئے تھے. تو یہ واقعہ کربلا کیا بیان کریں گے؟ یہ تو عبداللطیف گناہ گار کی شہادت ہے، اس طرح بیان کریں. تو وہ قادیانی صاحب ان کو کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا تو کام ہی ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے ایسی باتیں کرو. میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ یا تو آپ انکار کرو کبھی ہماری کتابوں میں یہ مرزا صاحب نے نہیں بیان کیا، نہیں آپ کی جماعت یہ کام کر رہی، یا آپ دکھلا دو. میں نے کہا کہ اس وقت مرزا طاہر صاحب کا دور تھا، میں کہا دکھلا دو مرزا طاہر صاحب نے یہ واقعہ کربلا کی شہادت جو ہے بڑی عقیدت اور احترام سے بیان کی ہو. تو بہرحال یہ تھا ان کے نزدیک نعوذ باللہ نقل کفر کو نباشد اہل بیت اور خاص طور پر مولا حسین اور واقعہ کربلا کی شہادت کے بارے میں جو بیان. تیسرا سوال جو ہے کہ 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے معاملہ پر جب قومی اسمبلی میں شیعہ موقف پیش کرنے کی باری آئی تو وہ کس نے پیش کیا اور اس میں کن علماء کے فتاوی شامل تھے؟ دیکھیں یہ جو کارروائی ہوئی ہے وہ تھی قومی اسمبلی کے اندر، اور قومی اسمبلی میں جو ممبر نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا تھا. ہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ایم این اے ہیں وہ چیئرمین سے جو ہے بات کرتے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اور اٹارنی جنرل جو ہے یا اس کو بتاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. تو اس وقت جو تھا یحییٰ بختیار صاحب جو تھے نا وہ اٹارنی جنرل تھے. یحییٰ بختیار صاحب کو جو ہے بولنے کی اجازت تھی یا کوئی ایم این اے بولتے تھے. شیعہ کی طرف سے جو اس وقت ایم این اے تھے سید عباس حسین گردیزی، انہوں نے جو ہے موقف بیان کیا تھا، وہاں پڑھ کر بیان کیا تھا اسمبلی کے اندر. وہ آن دی ریکارڈ ہے. جو اب کاروائی جو ہے اس وقت جب ان کو اقلیت قرار دے دیا تھا قادیانیہ کو، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو وہاں پر اس دوران ہنگامے کروائے یا ہوئے یہ قادیانیوں کے معاملات میں، سٹارٹ تو انہوں نے کیا تھا، وہ ربوے کے آگے سے ٹرین جا رہی تھی تو وہاں سے انہوں نے اتار کر لوگوں کو جو ہے کوئی زود کو کیا تھا، پھر ہنگامے دوبارہ شروع ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پورے ملک میں شروع ہو گئے، اور تو پھر یہ اسمبلی میں یہ کاروائی جو ہوئی اور وہاں پر ان کو پورا بولنے کا موقع دیا گیا. مرزا ناصر تھے اس وقت، مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے اور ان کے امام وقت بھی تیسرے، انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیا تھا. اس سے پہلے جو ہے لاہوری گروپ جو انہی سے الگ ہوا ہے ان کا وفد تھا، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا تھا. تو یحییٰ بختیار جو تھے اٹارنی جنرل، وہی جو ہے نا یہ کیس ہینڈل کر رہے تھے، انہوں نے یہ لڑا اور بیان کیا. ہاں جہاں کہیں کوئی بات ہوتی، مثلا کوئی عربی عبارت ہوتی، تو وہ چونکہ عربی نہیں جانتے تھے، وہ مولانا مفتی محمود صاحب یا دوسرے حضرات جو تھے، خاص طور پر مفتی محمود صاحب سے کہتے جی مولانا آپ اس کو پڑھ کر بیان کر دیں، تو وہ جو ہے عربی وہاں سے پڑھ دیتے تھے اسمبلی کے اندر، چونکہ وہ خود ایم این اے تھے. اسی طرح شاہ احمد نورانی صاحب بھی تھے، اور یعنی وہ ایم این اے صرف بول سکتا تھا، وہ بھی جب اٹارنی صاحب ان کو کہتے. تو خیر اس طرح یہ سلسلہ جو تھا وہ ہماری طرف سے بھی ایم این اے نے پیش کیا، اور رہا اپنا فتاوی جو ہے اس سے پہلے آ چکے تھے، عراق سے آ چکے تھے، ادھر کازمین سے جو ہے ان کے قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ، اور پاکستان میں ہمارے جو بزرگ علماء تھے اب بھی ہیں، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہوا تھا. اور یہ خاص طور پر یہ جو کاروائی ہے اسمبلی کی، اس کے اینڈ پر ہی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ادارے کی طرف سے
حسین بگ جاڑا صاحب کا نام لیا ہوا ہے، آغا یا شیخ محمد حسین نجوی کا نام لیا ہوا ہے کہ ان کے فتاوی جو ہیں ان کے اگینسٹ تھے قادیانیوں کے. تو اس طرح جو ہے نا، ویسے بھی میری اطلاع کے مطابق تھا کہ بھی اس وقت شیعہ کا جو موقف تھا وہ ان کو دے دیا گیا تھا، اور انہوں نے پھر آگے جو ہے نا حکومت کو پیش کر دیا جا رہا اٹارنی کے ذریعے جو ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ کا ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جو ہے ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر آپ بات پڑھیں، دیکھیں پوری کاروائی دیکھیں جو زرداری صاحب نے ایشو کر دی تھی مینوان اپنے دور میں، چونکہ 20 سال کی پابندی لگائی تھی بٹو صاحب نے کہ آپ فیصلہ ہو چکا، تو اس جو ہے فتنے کو جو ہے آپ خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے، اب اس کو اوپن نہیں ہونا چاہیے. تو 20 سال تک انہوں نے پابندی لگا دی تھی، اور 20 سال کے بعد جو ہے نا زرداری صاحب نے اپنے دور میں وہ پابندی ہٹائی اور اس کو اوپن کیا، اور ہم نے بھی 12 مرتبہ اس کو جو ہے پوری کاروائی کو پیش کیا نیٹ پر. آج بھی اگر کسی کو چاہیے تو وہ ہم سینڈ کر سکتے ہیں. شیعہ کا جو موقف ہے وہ بھی ہم نے گدیری صاحب کا ادھر بیان کیا، اور وہ پوری کاروائی مینوان ہم سینڈ کرتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی کسی کو چاہیے تو وہ ہم سینڈ کر دیں گے. کیونکہ قادیانیوں کا زور تھا کہ بھی یہ جو ہے ہمارا کوئی موقف سنتا نہیں ہے، تو اسمبلی میں ان کا جو ہے موقف سنا گیا، اور یا بختیار نے جو ہے اس کو دکھلایا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے جو ہے مرزا صاحب کے صاحبزادے، اس نے کلمۃ الفصل کے 110 پیج پر جو لکھا کہ کل مسلمان کو جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے مگر جو ہے نا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، جو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ کافر، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ جو ہے مرزا صاحب کو یعنی مسیح موعود کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں مسیح موعود، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کی عبارت کا، تو اس کو نہیں مانتا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح آئینہ صداقت میں مرزا صاحب کے دوسرے بیٹے نے جو خلیفہ ثانی بھی تھے ان کے، اس نے آئینہ صداقت کے پیج 34 اور 35 پہ اپنے عقائد کو اس نے بیان کیا ہوا ہے. اس میں اس نے واضح طور پہ لکھا کہ کل مسلمان جنہوں نے حضرت مسیح موعود کی بیعت نہیں کی، خواہ نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب یا بختیار صاحب نے جب یہ 2 حوالے ان کے حوالے کیے اور بھی مرزا صاحب کے، تو اس زمانے میں جو ہے ہم چونکہ مرزا صاحب کی بیعت نہیں کرتے، ہم مرزا صاحب کا نبی نہیں مانتے، تو آپ لوگ جو ہے ہمیں کافر قرار دیں تو کس کو اختیار ہے کہ ہمیں کافر قرار دینے کا؟ تو تمام جتنے تھے حاضرین اور جتنے میں نے ہمارے مسلمان خان دیوبندی اہل حدیث شیعہ جتنے بھی ہیں، سب کی طرف سے امت مسلمان کی طرف سے، کیونکہ جب انہوں نے سب کو کافر قرار دیا تو ان سب نے مل کر جو ہے نا ان کو کہا کہ ہم نہیں تم کافر ہو، لہٰذا ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا. اور یہی مسئلہ ہے کہ آج تک یہ قادیانی حضرات جو ہیں مغالطہ دیتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے. وہ جناب وہ ہمارے امام صاحب نے جو اسمبلی میں کاروائی بیان کی ہے، اگر وہ شائع کر دیں تو یہ پورا ملک قادیانی ہو جائے. اور اتنے دوست محمد نے اسے کاروائی بنا کر جو ہے نا اتنی ویڈیو بنائے لگائے، تو کہا تھا کہ بھئی اتنا آپ زحمت کیوں کر رہے ہو، ویڈیو کا بنا رہے ہو، تمہارے پاس اصل کاپی موجود ہے، کیونکہ انہوں نے دی تھی ان کو کاپی، تو جب کاپی موجود ہے تو اس کو ریپرنٹ کیوں نہیں کر دیتے، اس کو شائع کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ کہتے جی ہمارے ہاں تو پاکستان میں پابندی ہے، ضیاء صاحب نے پابندی لگائی تھی. ہاں ٹھیک ہے پابندی لگائی تھی، مگر آپ کے روحانی خزائن نمبر 1 نمبر 2 ساری کتابیں تو وہاں ملتی ہیں، اور لندن سے چھپی ہوئی ہیں، باقاعدہ ریپرنٹ ہوئی ہیں، تو عالی شان جو ہے اس کی جلدیں بھی اور سارا سلسلہ. تو یہ کاروائی اسمبلی کی کیوں نہیں شائع کر دیتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اسمبلی کی کاروائی جو شائع ہو گئی تو قادیانیوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم جو بڑکے مارتے تھے وہ حقیقت جو ہے کھل جائے گی، وہ مینوان آپ پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے. اور انہوں نے ملفوظات جو 10 جلدیں ہیں اب وہ آڈیو کی شکل میں انہوں نے ریکارڈ کروائی ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. یہ اسمبلی کی کاروائی ویڈیو بناتے، اس کی جو تحریر ہے نا ویڈیو دکھلاتے اور ساتھ ساتھ بولتے کہ بھئی ان کے امام نے کیا کہا اور یا بختیار نے کیا کہا، تو دنیا جو ہے خود فیصلہ کر لیتی. مگر یہ قادیانی اتنے بزدل ہیں کہ انہوں نے آج تک وہ کاروائی جو ہے نا مینوان جو ہے اس انداز سے شائع نہیں کی. تو بہرحال اب جو ہے اس کی طرف سے شائع ہو چکی ہے، گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے اور وہ نیٹ پر اویلیبل ہے، تو ہمیں وہ پڑھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ اور قادیانیوں سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کس طرح ثابت کر چکے کہ آپ کا کیا سلسلہ تھا جو آپ ایسے ہی جو ہے شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارا موقف سن لے کو پڑھ لے تو ان کو پتہ چل جائے کہ بھی ہم کس طرح حق پر ہیں. تو اب تو سب جان چکے، پہچان چکے اہل علم، تو ان کو پبلک میں لانا چاہیے
بیان کرنا چاہیے کہ بھی ان کے امام صاحب نے اسمبلی میں کیا جواب دیا تھا. ان کو جو ہے ہر روز جب بھی وہ جاتے تھے تو باقاعدہ ان کو موقع ملتا تھا اور وہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرتے تھے, اور پھر اس کے رد میں, اس کے جواب میں جو ہے یحییٰ بختیار صاحب جو ہے کام کرتے تھے. تو وہ کاروائی بالکل محفوظ ہے. اور یہ ہمارے ہاں ختم نبوت کا جو چیپٹر ہے میں نے تحفہ قادیانیہ میں, اس میں قرآن اور حدیث سے اور امت مسلمہ سے جو ہے اور خود چہردہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے جو ہمارا موقف ہے ائمہ علیہ السلام سے ختم نبوت کے بارے میں, وہ ہم نے بیان کیا ہوا ہے. حتیٰ کہ بہت سخت فرمان ہے علل و شرائع سے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم بیان کر رہا ہوں, کوئی دعویٰ نبوت کرے تو اس کا خون مباح ہے, یعنی اس کو کوئی قتل کر دے تو قاتل کو کوئی سزا نہیں. اتنا سخت حکم ہے ہمارے ہاں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا, کیونکہ وہ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. اور الف لام از راکا ہے, یعنی نبوت کی تمام شکیں ہر قسم کی, ذلی بروزی شرعی غیر شرعی, نبوت ختم. وہی نبوت ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کہ دعویٰ کرے, ہمارے ہاں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا وہ کافر ہے. لہذا جی ہمارا اجماع ہے, ہم اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہ ہم کلمہ پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی ولی اللہ کا کلمے میں اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا کلمہ ایمان یہ ہے, کلمہ توحید یہ ہے, کلمہ نبوت یہ ہے, اور اس کے بعد نبوت کے بعد یہ ہمارا کلمہ ولایت ہے, امامت ہے. امامت شروع ہوگی, اور آج ہم 12ویں امام علیہ السلام کی امامت کے قائل. وہ زندہ موجود ہے دنیا میں, اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. ان تک جو ہے دشمنوں کے ہاتھ نہیں پہنچے تھے, اللہ نے پہلے ہی ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. وہ زندہ وہاں پہ موجود ہے. جب وہ زمین پر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وقت نماز میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اس وقت عالمگیر غلبہ حاصل ہوگا, اسلام کا بول بالا ہوگا. اس کا اقرار تو مرزا صاحب بھی کر چکے کہ عالمگیر غلبہ حاصل ہوگا. تو یہ جو مرزا صاحب کے پیروکار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا کیوں تھا, مسیح موعود نے آنا کیوں تھا, ان کا کام کیا تھا, امام مہدی علیہ السلام نے آنا کیوں ہے, ان کا کام کیا ہے. تو کہتے ہیں جی عالمگیر غلبہ. کہتے نہیں ابھی تو نہیں, دیکھو وہ مرزا صاحب چلے گئے لے کر, کہتے وہ 300 سال کے بعد ہوگا. اندازہ لگاؤ, عالمگیر غلبہ یعنی مرزا صاحب آئے بھی اور چلے بھی گئے. اسلام کو کیا فائدہ ہوا, بلکہ الٹا نقصان ہوا. اسلام کو کمزور کیا اور گورنمنٹ انگریز کو انہوں نے خوش کیا, اور اس وقت ملکہ وکٹوریہ کے حق میں دعا دی اور آیت اولو الامر کو اس میں شامل کیا. تو یہ الٹا انہوں نے کام کیا. تو اور اس لیے انگریز کی جو ہے گود میں جا کر پناہ لی انہوں نے. تو انہوں نے تو آنا تھا اسلام کے لیے, یہ الٹا اسلامی ممالک چھوڑ کر جا کے کفرستان میں بیٹھ گئے جا کر. تو یہ کون سا غلبہ آ گیا, کیا ہوا. تو بہرحال ان لوگوں کو جو دیکھنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, وہ اس کاروائی کو دیکھ لے. ویسے بھی یہ قادیانی حضرات کا طریقہ واردات ہے. جس کو مرزا صاحب کی چند کتابوں کے نام آتے ہو نا, وہ اس کے پاس نہیں آتے, اس سے بات نہیں کرتے. یہ ڈھونڈتے ہیں جس کو صرف کلمہ ہی آتا ہو بڑی مشکل سے, تو اس کو جو ہے نا کریں کہ جناب حیات مسیح اور ممات مسیح کا مسئلہ شروع کر کے. وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جی ان کے نزدیک فوت ہو گئے, لہٰذا وہ بندہ سمجھتا ہوگا جی اب کیا ہے جی, اچھا جس نے آنا تھا وہ مرزا صاحب ہے. چلو جیسے افریقہ میں وہ ادھر ادھر لوگوں کے ہاں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی آؤ وہاں پر اور اس کاروائی کا جواب دو. آج تمہارا 5واں خلیفہ موجود ہے, تیسرا خلیفہ نہیں ثابت کر سکا, تو 5ویں خلیفہ کو کہو تو بھی اس کا جو باتیں رہ گئی ہیں اس کا جواب دے دو. اور جو چھپا ہوا ہے اس کو چھپاؤ نا, کب تک چھپاؤ گے, وہ چھپ نہیں سکتا. اس کو واضح کرو, ویڈیو بناؤ اس کی. قادیانیوں یعنی قادیانی ہم اس لیے کہتے ہیں چونکہ مرزا صاحب نے کہا اپنی کتاب میں کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے, اور اس کے 1400 عدد بنتے ہیں. اگر قادیانی لفظ ہٹا دیا جائے پھر 1400 نہیں بنتے, تو وہ 14ویں صدی کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا. اس لیے وہ اپنے آپ کو غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کے فالوور کو قادیانی کہتے ہیں. ہاں, تو ان کو غصے نہیں ہونا چاہیے. تو قادیانیوں اپنی کتابیں جو ہے نا وہ چھوڑو, اس اسمبلی کی کاروائی کو بیان کرو, اس کو ویڈیو بنواؤ, اور اس کی جو ہے نا اس پر غور کرو کہ تمہارے تیسرے امام کیا کہتے تھے. آج 5ویں امام کو, جس کو عربی نہیں آتی, یہ واحد امام ہے. اندازہ لگاؤ دنیاوی طور پر یہ ان کے امام کیسے ہیں کہ دینی رہنما وقت کے امام ہیں, بیعت لے رہے اور عربی نہیں آتی. اندازہ لگاؤ, یعنی جو قرآن نہیں پڑھ سکتا, جو پاک پیغمبر کا یعنی حدیث نہیں بیان کر سکتا, وہ امام وقت کیسے ہو سکتا ہے. سوچتے نہیں, یہ دیکھتے ہی نہیں کیا کیا جائے. انہوں نے ٹرانسلیٹر رکھے ہوتے ہیں, وہ عربی پڑھتے ہیں, وہ ترجمہ کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ اپنا امام بدلو, اور اصل امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد السلام علیکم یا مولا صاحب السلام وہ موجود ہیں. 12ویں امام کی امامت کی جو ہے
گواہی دو، اس اپنے امام کو چھوڑو، اپنے مرزا صاحب کو چھوڑو اور اسلام قبول کرو، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ مانو۔ وہ گول علی شاہ کا شاگرد اٹھ کر جو منہ تک نہیں دھوتا تھا، مرزا صاحب نے فرمایا نماز تک نہیں پڑھتا تھا، اس کے شاگرد مرزا صاحب کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ مرزا صاحب نے خود بیان کیا۔ تو لہذا جو ہے ان چیزوں کو چھوڑو، اور شیعہ مذہب کی حقانیت جو ہے حدیث ثقلین کی روح سے ہے، جو حمامۃ البشریٰ میں مرزا صاحب نے بیان کیا، وہ ذرا حدیث ثقلین کی طرف جاؤ، دیکھو کہ وہ جو کہتے ہیں میری خاک جو ہے کوچہ آل محمد پر نثار ہے، تو وہ آل محمد کے مذہب کو اپناؤ، ادھر آؤ۔ یہ خیالی باتیں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، عملاً جو ہے ختم نبوت کا اقرار کرو اور مرزا صاحب کی نبوت کا انکار کرو، اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جو ہے اس چیز کو دیکھو اور اپناؤ، تحقیق کرو، اپنی اسمبلی کی کارروائی پر ہی وقت گزارو، جو ہے اپنے امام کو دیکھو کہ انہوں نے کیا بیان کیا، اور پھر موازنہ جو ہے کرو، دیکھو کہ اسلامی موقف جو ہے امت مسلمہ نے جو بیان کیا ہے وہ دیکھو۔ اور یہاں پر پھر شور مچاتے کہتے ہیں جی وہ اسمبلی میں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ بھی اسمبلی کی حیثیت نہیں، وہ تو پاکستانی لا کے مطابق ہے، پاکستانی قانون کے مطابق ہے، کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے کہ وہاں کا حکمران کون رہے، انہوں نے بنایا کانسٹیٹیوشن۔ مگر بات ہو رہی ہے شریعت کی، کہ آپ کو پورا موقع دے دیا گیا، اسی اسمبلی کے اندر پورا موقع سنا گیا، سنایا گیا۔ آج تک آپ لوگ جو ہیں قادیانیوں کیوں نہیں اپنے لوگوں کو بتاتے، کیوں نہیں اصل کارروائی سناتے دکھلاتے؟ تو لہٰذا اس کارروائی کو دیکھو، اس فیصلے کو بعد میں دیکھو، کہ اور اپنے پہلے جیسے میں نے کلمۃ الفصل کا حوالہ دیا، آپ حقیقت البیع کو دیکھ لو، آپ جو ہے آئینہ صداقت کو دیکھ لو، کہ ان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ اس زمانے میں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جنہوں نے نام بھی نہیں سنا۔ ایک بندہ افریقہ میں، ایک اس کو پتہ بھی نہیں مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے نام تک نہیں سنا اور بیعت بھی نہیں کی۔ اندازہ لگاؤ، یعنی ان کے پاس پرمٹ ہے کہ یہ بیفور پاکستان بننے کے کسی کو کافر قرار دے دیں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کوئی نبی آیا، اس کا جس نے انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مثال دیں، 1,24,000 پیغمبر، جس نے بھی کسی نبی کا انکار کیا وہ کافر ہے ہمارے نزدیک۔ کوئی انکار کر کے دیکھے۔ تو یہ اگر مرزا صاحب نبی تھے تو اس کا منکر بھی کافر ہے نا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں جی ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے؟ یہ ہاتھی کے دانت دکھلانے کا اور کھانے کے اور لوگوں کو جو ہے مظلوم سے بن کر بیان کرتے ہیں، انہیں جی جو ہمیں کافر کہتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ اچھا، حجا جو تھا فضل احمد، جو مرزا صاحب کا صاحبزادہ تھا، وہ اتنا فرما بردار تھا مرزا صاحب کا، کتنا فرما بردار تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ محمدی بیگم جس کے والد کو کام پڑ گیا مرزا صاحب کے، آپ کو پتا ہے جس کے ہاتھ پڑتے تھے مرزا صاحب کے اپنا حکومت میں برٹش، تو اس نے کوئی کام کہا، مرزا صاحب نے اوپر سے جو ہے نا ان کو کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا میرے ساتھ رشتہ کر دیں۔ اس نے نہیں کیا تو مرزا صاحب نے پشین کو جو ہے نا وہ بیان کر دی، اشتہاری شکل میں شائع کر دی کہ اس کا نکاح جو ہے میرے ساتھ آسمان پر ہو چکا ہے، زمین پہ ضرور ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا جو ہے نکاح نہیں ہوا، سلطان احمد سے شادی ہوگی، تو آخر مرزا صاحب کی شادی محمدی بیگم سے نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ جو ان کا بیٹا تھا فضل احمد فجا، وہ مرزا صاحب کا اتنا پیروکار تھا، جب مرزا صاحب نامید ہوئے میری شادی نہیں ہوئی، تو اس کی شادی چونکہ محمدی بیگم کے رشتہ داروں سے ہوئی تھی، اس کو کہہ دیا کہ تو اپنی بیگم کو طلاق دے دے۔ اس نے باپ کے کہنے پر، مرزا صاحب کے کہنے پر، اتنا فرما بردار تھا فجا، اس نے اپنے باپ کے کہنے پر اس کو طلاق دے دیا اپنی بیگم کو۔ مگر مرزا صاحب کی اس نے کبھی اپنا نبوت کی جو ہے بات نہیں کی تھی، اس نے کبھی اپنا بیعت نہیں کی۔ مگر وہ فجا جو ہے فضل احمد جب فوت ہوا تو نہ مرزا صاحب اس کے جنازے میں شریک ہوئے، نہ ان کی جماعت کا کوئی بندہ شریک ہوا، نہ ہی مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ جاؤ میرا بیٹا فوت ہوا ہے میں تو نہیں جا سکتا، تم میں سے کوئی جائے شریک ہو، نہیں، چونکہ ان کے نزدیک یہی آج بھی دیکھ لیں کہیں بھی کوئی مسلمان فوت ہو تو یہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ خود قائد اعظم کو دیکھ لیں آپ کہ قائد اعظم جب فوت ہوئے تو ایز اے وزیر جو ہے سر ظفر اللہ جو تھا وہ اس کو ایز اے وزیر جو ہے شامل ہونا چاہیے تھا جنازے میں، وہ نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ پاکستانی بھی تھا مگر وہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سمجھو کہ ایک کافر مسلمان کے جنازے میں شامل نہیں ہو رہا یا مسلمان کافر کے جنازے میں، وہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کو ہدایات یہ ہاتھی کا دانت دکھلانے کے اور کھانے کے اور لوگوں کے سامنے یہ مظلوم بنتے، تو فجے کے جنازے میں یہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے تو اپنے باپ کو کافر نہیں کہا تھا، کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا، کوئی اس نے جو ہے نشر و شاعت ایسی نہیں کی تھی، وہ تو اتنا فرما بردار تھا، صرف عقیدے میں اس کا اختلاف تھا۔ تو لہذا یہ لوگ جو ہیں ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور تو کافر جو ہے اس کے پریکٹیکلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ نکاح جنازے کو جائز سمجھتے ہیں۔ آپ مسائلیں دیکھ سکتے ہیں سب میں، شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آج پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، کبھی دیکھا آپ نے کہ یہ کبھی شیعوں کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہو، ان کے ساتھ شادی بیاہ نکاح جنازے کو کبھی بریلیوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے ساتھ ہو، نہیں، کیونکہ یہ نان مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے ساری امت مسلمان ان کو نان مسلم سمجھتی ہیں، تو شور کیوں مچاتے ہیں؟
تو اس لیے ایسے لوگوں کو پورا موقع دیا گیا اسمبلی میں، اور بہترین علمی دلائل سے ان کو جو ہے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور ان کو باقاعدہ جو ہے ان کے حوالے کر کے لاجواب کر کے ان کو دیا گیا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔